دنیا کا کوئی بادشاہ مجھے یا آپ کو اس طرح کا یعنی خیالات کا اظہار کرنے کا یا کھلی چھوٹ دے دے، بھائی مانگو کیا مانگو، تو ہم ان سے کیا مانگیں گے؟ یہی مانگے نا جی کہ کوئی زمین دے دو، کوئی مکان دے دو، کوئی پیسے دے دو، یہی چیزیں مانگیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری عنایت فرمائی اور آپ نے اس کے جواب میں کیا عرض کیا؟ اللہ کی کتاب فرماتی ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جب رب کریم نے سرکار کو عطا کرنے کا معاملہ پیش فرمایا تو عرض کی یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تیرے سے جو بھی کچھ مانگا جائے گا تو عطا کر دے گا، لیکن اس وقت میری تیری بارگاہ میں ایک ہی التجا ہے کہ میری امت کی بخشش فرما دینا، میری امت کی بخشش فرما دینا۔ اور آپ دیکھ کتابوں میں پڑھیں، علماء سے سنیں، مجلسوں میں جتنی بھی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری فکر کی ہے، ہماری فکر کی ہے۔ اس لیے دوستو جب بھی کسی مجلس میں آپ حاضر ہوں، اللہ توفیق دے، تو وہاں جب درود پاک کا مسئلہ آئے، درود پاک کا مسئلہ آئے تو ذرا برابر بھی دل کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے مولوی کی نعت، مولوی کی تقریر، قاری کا قرآن یعنی تلاوت قرآن، اس کے اندر رایا کاری ہو سکتی ہے، وہ اس مالک کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ایک ہی عمل ایسا ہے جس کو وہ ہر صورت میں قبول کرتا ہے، کبھی اس نے اس کو رد نہیں کیا، وہ عمل صرف درود پاک۔ اس لیے ابھی آپ کبھی مجھے بھی واسطہ پڑتا ہے، آپ کو بھی پڑتا ہوگا، ہم اپنے بینیفٹ لینے کے لیے ٹون میں جاتے ہیں اور کبھی ہم نے اپنا انداز گفتگو دیکھا ہے، وہ دو پیسے کا آدمی ہوتا ہے، سر لاؤ، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو، چاند ٹکے حاصل کرنے کے لیے کتنی ان کو عزت دیتے ہیں، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، جن کا صبح و شام گزرتا ہے کس میں؟ حرام کے اندر، جسم ان کے ناپاک، کمائی ان کی ناپاک، جب ہم نے ان سے کوئی مطلب لینا ہوتا ہے تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے بال کی خاطر۔ تو دوستو کیوں نہ عزت کی جائے اس ذات کی کہ جس نے جہنم کی آگ سے پناہ دلوانی ہے، بچانا ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سرکار کا قرب عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ تھی برادر مقرر مولانا اعجاز چشتی صاحب۔ تو ایک دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، بھائی ساجد صاحب نے اشارہ کیا ہے، یہ جو ماہ مبارک ہے یہ رجب شریف کا ماہ مبارک ہے، اس میں شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر دنیا پر تشریف لائے اور اہل مکہ نے ہمارے آقا کو بڑا تنگ کیا،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر پتھراؤ کا برساؤ کیا گیا، آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کو دیوانہ جادوگر نعوذ باللہ کہا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب کفار کی نوجوان بدماش لڑکے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پہ پتھراؤ کا برساؤ کرتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ جب ادھر سے پتھر آتے تو آپ دائیں ہو جاتے، جب ادھر سے پتھر آتے تو آپ بائیں ہو جاتے، جب ادھر سے پتھر آتا تو صدیق اکبر آگے ہو جاتے، جب پیچھے سے پتھر آتا تو آپ پیچھے ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے اتنا تنگ کیا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اسلام کا پرچم خدا کی رضا کی خاطر بلند فرمایا، اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ آپ نے ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن آپ نے فرمایا میں تمہیں جہنم سے نکال کر جہنم سے نکال کر یعنی دوزخ سے نکال کر جنت کا میوہ چکھانا چاہتا ہوں، جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے پھر یہ اسی ماہ مبارک کو بشارت عطا فرمائی، فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، پیارے تیری آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا، پیارے تیری آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا۔ اہل مکہ جو تجھے تنگ کرتے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، اپنے اوپر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، جو اونچی اونچی سواریوں پہ سوار ہوتے تھے، آج میں انہیں بتانا چاہتا ہوں میرا محبوب اس سواری پہ سوار ہو رہا ہے جس سواری کی آنکھ کے سامنے جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے، وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ یہ اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں، یہ گھوڑوں پہ سواری کرتے ہیں۔ اہل مکہ کے سردار اپنی حکومت پہ ناز کرتے ہیں۔ اے پیارے محبوب میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ تجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ تیرا مقام نہیں جانتے، یہ تیرا مقام نہیں جانتے، تو میرا محبوب وہ محبوب ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، پیارے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، پیارے تیری دراز زلفوں کی قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زلف مبارک کو سمیٹا تو خدا کو وہ عادا اتنی پسند آئی، فرمایا سمیٹی ہوئی زلفوں کی قسم، واللیل وما وسق، فرمایا پیارے تیری سمیٹی ہوئی زلفوں کی قسم۔ رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تبسم فرماتے، مسکراتے تو فرماتے آپ کے دندان مبارک میں اتنی روشنی تھی، اتنی روشنی تھی کہ سامنے والی دیوار چمکنے لگتی تھی، سامنے والی دیوار چمکنے لگتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رخسار مبارک اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، فرماتے ہیں والضحیٰ، جس رخسار کو خدا فرماتا ہے پیارے تیرے رخسار کی قسم، تیرے چہرے کی قسم۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ جو شفتین مبارک تھے، اونٹ مبارک، یہ اتنی پیارے تھے، اتنے پیارے تھے، فرماتے ہیں جو آسمان کے کناروں پہ سرخی چمکتی ہے، فرمایا سنیا اس سرخی کی قسم، اس سرخی کی قسم، اتنا حسین اونٹ مبارک تھا۔ فرماتے ہیں جو آپ کا پیٹ مبارک تھا سیدھا برابر تھا، آپ کا سینہ مبارک سیدھا برابر تھا، اور آپ کے جو بال مبارک تھے، زلف مبارک کے، فرماتے ہیں وہ کاندھے پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ کا جو امامہ شریف تھا وہ اس طرح تھا، سامنے باندھا ہوا تھا۔ فرماتی آقا کریم علیہ السلام کی جو پیشانی مبارک تھی وہ نور
علا نور تھی. جس آقا کا یہ حال تھا اسے جو اونٹ دیکھتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ حتی حرا ساجدن، جہاں کے رسول اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر دیتا تھا. سبحان اللہ، سجدہ کر دیتا تھا. اونٹ رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا تو سجدہ کر دیتا تھا. رسول اللہ اسی سر سے اٹھاتے پوچھتے بالکبدہ کیا وجہ ہے؟ وہ عرض کرتا تھا میرا مالک مجھے تنگ کرتا ہے. معلوم ہو آقا جانوروں کی زبان بھی جانتا تھا. آقا گزرتا تھا تو پتھر سی آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ آقا گزرتا تھا تو پرندے بولتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ آقا جب سواری پر سوار ہوا تو فرماتی 70,000 فرشتوں کی بارات تھی. ادھر بھی فرشتہ تھا ادھر بھی فرشتہ تھا، فرشتوں کا جمع غفیر تھا. وہ آقا سواری پر سوار ہوا تو وہ جو آپ کا براق تھا فرماتے ہیں وہ خچر سے چھوٹا تھا، گدے سے بڑا تھا، درمیانے قد کا تھا. چلتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. فرماتے برق کا معنی ہے بجلی کی طرح وہ تیز چلتا تھا، بجلی کی طرح وہ تیز چلتا تھا. تو فرماتے ہیں یہ پیارا سفر، یہ پیارا براق کا قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ اس پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ آمینہ کا لال بیٹھا ہوا تھا، آمینہ کا لال بیٹھا ہوا تھا. آج کسی کامل ولی کو دیکھے اس کا چہرہ حسین لگتا ہے تو فرماتے ہیں یہ ولی کا چہرہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ ادھر کی لائٹ ہے. صدیق اکبر پر لائٹ پڑی، صدیق کی لائٹ پیارے صحابہ پر پڑی، پیارے صحابہ کی لائٹیں تابعین پہ پڑی، تابع تابعین کی تابع تابعین پر پڑی. فرماتے وہ لائٹ غوث اعظم پر پڑی، غوث اعظم کی لائٹیں پھر اپنے اپنے غلاموں پر پڑی، ان کی لائٹیں ہم پر پڑتی ہیں تو ہمیں اللہ کا ولی بڑا حسین لگتا ہے. تو وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا، شکل میں اعلیٰ ہوگا، صورت میں اعلیٰ ہوگا، حسن میں اعلیٰ ہوگا، جمال میں اعلیٰ ہوگا، کمال میں اعلیٰ ہوگا، فصاحت میں اعلیٰ ہوگا. نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی آقا جا رہے تھے تو موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز ادا کر رہے تھے. تو موسیٰ کلیم اللہ نے رسول اللہ کو جاتے دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے تھے. تو آپ نے عرض کی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. المختصر آقا جب عرش پر گئے تھے آقا کا ہر چیز نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. جبریل نے بھی کہا تھا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. ایک ایسا مقام آیا ہمارے آقا ایسے مقام پر گئے وہاں نور ہی نور تھا، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. نہ جن تھا نہ انسان تھا، نہ زمین تھی نہ صحابی تھا، کوئی نہیں تھا، نہ براق تھا نہ فرشتہ تھا. وہاں کون تھا؟ یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 منٹ صرف ذکر کرتے ہیں پھر دعا ہوتی ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علامت دعا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین آج دی اس پاکیزہ محفل دے اندر جو تلاوت قرآن پاک کیتی گئی ہے، سرکار دی ثناخانی کیتی گئی ہے، حضور دے اوصاف جمیلہ بیان کیتے گئے ہیں. یا اللہ اس سارے عمل نو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اس دا ثواب ہدیتاً تحفتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر آپ توسل جملہ مومنین مومنات بالخصوص جتنے حاضرین تھے تشریف فرما نے انہاں دے
آباؤ اجداد جتنے عزیز و اقارب اس دنیا کی آج تک حالت ایمان بھی چلے گئے سب دی ارواح پیش کرنے قبول فرمائے الہی سب جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ یہ جگہ جو تیرے ذکر واسطے تیرے دین کی سربلندی واسطے محترم برادر مکرم قبلہ حافظ صاحب نے دوست و احباب کے تعاون دے نال اس تمام